اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. 123 نمبر صفحہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کتاب الجنائز کا کھلا ہوا ہے، اور اس کا سیکنڈ لاسٹ سوال ہم پڑھ کے پھر آخری سوال کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. اس پیج کا جو سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے وہ ہے جنازہ کے ساتھ عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ تو ناجائز اور ممنوع ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتی. اگر جنازے کے ساتھ پیٹنے، رونے، چیخنے، چلانے والی کوئی عورت ہو تو اسے سختی سے منع کر دینا چاہیے. لیکن اگر وہ نہ مانے تو اس کی وجہ سے جنازے کے ساتھ جانے سے باز نہیں رہنا چاہیے. تو اسے دل سے برا جانے اور شریک ہو، اس کی وجہ سے سنت کو ترک نہ کرے. یعنی مردوں کے لیے حکم ہے کہ یہ نہیں کہ اب عورت جو ہے وہ باز نہیں آ رہی، جا نہیں رہی تو مرد جنازہ چھوڑ کے چلے جائیں. مثلا جس طرح پنجابی میں ہم کہتے ہیں چل تو پڑھ لے سی پھر پاج پڑھ لے سا، تو یہ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو، اسے سختی سے منع کیا جائے. اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی، یعنی اتنی ڈھیٹ ہے پھر بھی باز نہیں آتی، تو پھر جو ہے وہ مرد جو ہے وہ جنازے کو بالکل ترک نہ کریں، جنازہ وہ پڑھیں اور جنازے کے ساتھ وہ شریک ہوں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو دل سے جو ہے وہ برا جانے. تو پہلی بات یہ ہے کہ سختی کرنے سے جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے گا. انہوں نے ایک احتیاطاً یہاں پر مسئلہ ذکر کیا ہے. اور اس صفحے کا آخری سوال ہے جنازہ لے جانے میں میت کا سر آگے ہونا چاہیے یا پاؤں آگے ہونے چاہیے؟ مثلا آپ نے چلنا ہے اور آپ میت کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اب سر میت کا جو ہے وہ کدھر ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہی ہے سیدھی سیدھی کہ میت کا جو سر ہے وہ آگے کی جانب ہونا چاہیے اور ٹانگیں اس کی جو ہے وہ پیچھے کی جانب ہونی چاہیے. یعنی ہم چل رہے ہیں، ہمارا منہ جس طرف ہوگا اسی طرف جو ہے وہ میت کا سر ہوگا اور ہماری کمر والی سائڈ پہ جو ہے وہ میت کی ٹانگیں ہوں گی. تو یہ چارپائی اٹھانے کا طریقہ کار ہے. یعنی سرہانہ جو ہے وہ آگے کی طرف ہوگا اور اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ آپ کی پشت والی سائڈ پہ ہوں گی، آپ کی پچھلی سائڈ کی طرف ہوں گی. سر آگے کو کرنے سے اگر پاؤں کعبہ شریف کی طرف ہوتے ہوں تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر بھی سر ہی کو آگے کی طرف جو ہے وہ رکھا جائے گا. یہی جو ہے وہ مختار مذہب ہے، یہی اختیار کردہ جو ہے وہ طریقہ کار ہے. یعنی اگر آپ اس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں یا اس طرح اس سمت میں جا رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ کعبے کی طرف جو ہے وہ ٹانگیں ہو رہی ہیں اس کی، تو آپ نے پھر اس چیز کا دھیان نہیں کرنا، اپنے سر کو آگے ہی رکھنا ہے، کیونکہ آگے کی طرف سر کو لے کے جانا یہ حکم بھی ہے. اس وجہ سے آگے ہی کی طرف جو ہے وہ سر کو رکھا جائے گا. کیا جنازے کے ساتھ آگے لے جا سکتے ہیں؟ جنازے کے ساتھ بلکہ آگ کا یہاں پہ ذکر ہے، کیا جنازے کے ساتھ آگ کو لے جایا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے مسئلہ واضح کیا کہ آگ کو نہیں لے جا سکتے، آگ لے کے جانا منع ہے. تو یہاں پر ایک مسئلہ ضمناً آپ دیکھ لیں، جس طرح شب برات ہے، شب برات آتی ہے، یا جس طرح شب قدر آتی ہے. رمضان میں شب قدر ہوتی ہے، شعبان میں شب برات ہوتی ہے. تو یہ دو ایسے ہمارے ایونٹس ہیں جن میں بہت زیادہ ہم ہندوانہ رسموں کے اندر جو ہے وہ غرق ہو چکے ہیں. مثلاً قبرستانوں میں اگر بتیاں لے کے جانا، موم بتیاں لے کے جانا، دیے لے کے جانا، چراغ لے کے جانا اور اس طرح وہاں پہ جا کے جلانا، تو آگ ویسے بھی قبرستان لے کے جانے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. تو اس طرح کا عمل کوئی جو ہے وہ شرعی عمل نہیں ہے. اس کا عمل کا اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو قبروں کے پاس یہ آگ لے کے جانا، یہ چراغ لے کے جانا، دیے لے کے جانا، موم بتیاں اگربتیاں جا کے لگانا، تو اس کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر آپ نے یہ چراغ ہی لے کے جانے ہیں تو اس کی بدلے آپ پھول لے جائیں، کوئی آپ تر پتیاں لے جائیں، وہاں پر کچھ سبزہ لے جائیں جو وہاں پہ جا کے لگائیں. جب تک وہ تر رہے گا وہ دعائیں مغفرت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرماتا رہے گا. یہ ہمارا موقف ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے، جس طرح یہ چادریں جو ہے وہ چڑھائی جاتی ہیں، 100 200 300 400 چادریں چڑھائی دی جاتی ہیں. تو چادر کا مقصد کیا ہے کہ صرف جو ہے وہ باقی قبروں سے ممتاز ہو جائے کہ یہ کوئی اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے. تو ایک چادر ہی اس پہچان یا اس چیز کو الگ کرنے کے لیے کافی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف احتراماً جو ہے وہ چادر ڈالی جاتی ہے
تو اگر وہ ہلکی بھی ہو تو آپ کا جو ہے وہ یہ احترام پورا ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ لاکھوں کی چادر ہی آپ نے ڈالنی ہے تبھی آپ کا احترام واضح ہوگا. تو کچھ چیزیں ہیں ہمارے اندر جو کی جاتی ہیں، عادتاً ہے، رسماً ہے، یا واللہ عالم جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے، جس طرح بھی ہے، تو یہ چیزیں غلط ہیں. ان چیزوں کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض ہے. تو اسی لیے آگ کو لے کے جانا، اگربتیاں، موم بتیاں، دیے، چراغ لے کے جانا کوئی مقصد نہیں. پرانے دور میں جو لوگ لے کے جاتے تھے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا راستہ واضح کرنا کہ یہ قبرستان کا یہاں پہ راستہ ہے. تو وہاں پر لوگ بعض اوقات قرآن خوانی کرتے تھے رات کو بیٹھ کے، مغرب کے بعد بیٹھ کے. تو اس قرآن خوانی کے لیے اس کو جلایا جاتا تاکہ روشنی میں لوگ پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، تو ایسی آج کل حاجت قبرستانوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ لائٹنگ موجود ہوتی ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی اگربتیاں موم بتیوں والا کام جو ہے وہ کرتے رہیں. تو اس چیز کو بھی آپ نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے. تو اس کی جگہ پہ پھول لے جائیں، پتیاں لے جائیں، اور جو ہے وہ کوئی سبزہ لے جائیں جو آپ قبر پہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ اس سبزے کے جو ہے وہ تسبیح کے بدلے جو ہے وہ اہل قبر کو جو ہے وہ بخشش عطا فرمائے گا. اس کے بعد اگلی چیز ہے، کیا جنازے کے ساتھ چلنے والے دنیاوی باتیں یا ہنسی مذاق کر سکتے ہیں؟ تو جنازے کے ساتھ چلنے والے کو خاموشی کے ساتھ چلنا چاہیے. موت اور احوال و احوال جو قبر کے ہیں اسے اپنے پیش نظر رکھنے چاہیے. دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ہنسی مذاق نہیں کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے ساتھ ہنستے دیکھا تو فرمایا تو جنازے میں ہنستا ہے تو اسے کبھی کلام نہیں کروں گا. تو ایک جو ہے وہ قول کے مطابق جو قبرستان میں جا کے ہنستا ہے یا جنازے میں جا کے ہنستا ہے اس کی روزی اور رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ غربت کا، افلاس کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہاں تک حکم ہے قبرستان کے قریب سے گزریں تو بڑے ادب سے گزریں، ہنسی مذاق وہاں پہ نہ کریں. تو اس سے جو ہے وہ افلاس، غربت لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، رزق سے برکت جو ہے وہ اٹھا دی جاتی ہے. تو یہ بھی چیز ہم نے جو ہے وہ غور کرنا ہے. اگلا سوال ہے، کیا جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے ذکر اذکار کر سکتے ہیں؟ جنازے کے ساتھ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، دل میں کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو اگر لوگوں کی توجہ درکار ہے یا جو ہے وہ لوگوں کی توجہ اس طرف مرکوز رکھنی ہے تو پھر بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہ تو سنت ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی جنازے کے ساتھ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا تو قطعاً گناہگار نہیں ہوگا اور قطعاً جو ہے وہ غیر شرعی کام نہیں کر رہا. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جس طرح بعض ہوتا ہے کہ جنازے پہ جی فلاں بندے نے نہیں پڑھا یہ وہابی ہو گیا ہے، فلاں نے بلند آواز سے کلمہ نہیں پڑھا تو یہ دیوبندی ہو گیا ہے، فلاں نے جو ہے وہ دل میں پڑھا ہے تو اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. تو یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پکڑتی جا رہی ہیں یہ بالکل غلط ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ذکر اذکار کرتے ہیں تو دل میں ذکر اذکار کریں. میرا اپنا یہ عمل ہے ذاتی کہ ہم جس بھی جنازے میں شامل ہوتے ہیں تو میں تو کبھی بھی اونچی آواز میں نہیں پڑھتا، تو میں بالکل پست آواز میں جو پڑھتا ہوں. اگر کہیں پڑھنا پڑ جائے، کہیں بھی پڑھنا پڑ جائے تو جنازہ گاہ میں جب میت رکھی جاتی ہے، وقت ہوتا ہے تو پھر میں ایک سیدھا بردہ پڑھ دیتا ہوں. ادروائز میں کبھی بھی کوئی ذکر اس طرح بلند آواز سے نہیں کرتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی ذکر کر رہا ہوں. تو اس چیز کا بھی جو ہے وہ دھیان رکھا جائے. تو جنازے کے ساتھ ذکر اذکار کریں لیکن دل میں کریں. کیا جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھ سکتے ہیں؟ جنازہ جب تک نہ رکھا جائے بیٹھنا مکروہ ہے، اور رکھنے کے بعد بلا ضرورت کھڑا نہ رہے. یعنی جب جنازہ جو ہے وہ رکھ دیا جائے تو پھر کھڑا نہ ہوا جائے. یہاں پہ ہمارا جو ٹرینڈ ہے بنا ہوا وہ یہ ہے کہ جنازہ رکھ کے پھر آدھے گھنٹے کی تقریر کی جاتی ہے. آج کل یہ زیادہ تر کام جو ہے وہ اہل حدیثوں نے، دیوبندیوں نے زیادہ پکڑا ہوا ہے کہ لازمی جنازے پہ آئیں گے، تقریریں کریں گے، اور تقریر میں بس ان کی یہی ہوتا ہے، بھاشن ہوتا ہے تقریر میں کہ جوتے پہن کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، نبی پاک نے جوتے پہن کے پڑھا ہے، اور آپ نے سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھی ہے، آپ نے اونچی آواز میں جنازے میں قرات کی ہے، تو فَإِنَّهَا سُنَّةٌ، یہ نبی پاک کی سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایسے کیا ہے. بس یہی ان کا بھاشن ہوتا ہے. امت کو جو سنت طریقہ ہے اس سے ہٹانے کے لیے یہ ایک معاملہ کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا ہے. حالانکہ جنازہ جب رکھ دیا جائے تو بغیر ضرورت کے بلا ضرورت کھڑے نہیں ہونا چاہیے. جو ہی جنازہ آج کوشش کرنی چاہیے فوراً جنازہ ادا کر دینا چاہیے. لیکن ہم نے بھی جو ہے وہ جو ہے نا مونچھیں بڑھا لی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو جنازہ جب تک رکھا نہ جائے بیٹھنا نہیں چاہیے، اور جب جنازہ رکھ دیا جائے تو پھر کھڑا نہیں ہونا چاہیے.
بلا بغیر ضرورت کے فوراً جنازہ ادا کر کے اس کو جو ہے وہ روانہ کر دینا چاہیے. یہ احترام ہے اس میں میت کا. یہ ناپسندیدہ عمل شمار ہوتا ہے اگر اس کے خلاف کیا جائے تو. اگر لوگ بیٹھے ہوں اور وہاں نماز کے لیے جنازہ لایا گیا تو اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, بیٹھے رہیں جب تک رکھا نہ جائے, کھڑے نہ ہو. یعنی لوگ بیٹھے ہوئے, جنازہ جب آ گیا اور آ کے جنازہ رکھ دیا جائے تب وہ کھڑے ہوں. یہ بھی حکم ہے. یہ بھی اپنے بھائیوں کو بتائیں, اپنے گھر میں بتائیں, یہ مسئلہ سمجھائیں. فتاوی عالمگیری ہے, در مختار ہے, علامہ شامی جیسے آدمی اس کو لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے یہ فتاوی جات ہیں. فتاوی عالمگیری ہے, در مختار, رد المختار, اتنی بڑی یہ کتابیں ہیں فتاوی جات کی, جن کو پڑھے بغیر مفتی نہیں بنتا. تو اس میں باقاعدہ یہ مسائل موجود ہیں کہ جنازہ جب تک رکھا نہ جائے بیٹھنا مکروہ ہے, اور رکھنے کے بعد بلا ضرورت کھڑا نہ رہے. اور اسی طرح اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو جنازہ آ گیا تو جب تک جنازہ رکھا نہ جائے تب تک کھڑے نہ ہوں. اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزرے تو اسے دیکھ کر کھڑا ہونا چاہیے نہیں. جو جنازے کے ساتھ جانا چاہتا ہے صرف وہی اٹھے, دوسرے کے لیے اٹھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرے کے لیے اٹھنا ضروری نہیں ہے, وہ بیٹھے رہیں. تو اگر کوئی احتراماً اٹھتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن یہ کہ اگر جنازے کے ساتھ جانا ہے تو پھر اٹھیں, ادروائز اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جنازہ جو ہے وہ کس رخ پر رکھنا چاہیے؟ جنازہ جو ہے وہ اسی رخ پہ رکھنا چاہیے جو شمالن جنوبن بنتا ہے, یعنی دائنی کروٹ قبلہ کی طرف ہو. شمالن جنوبن کا مطلب یہی ہے کہ دائیں کروٹ اس کی جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو. کیا جنازہ اٹھانے پر اجرت لینا دینا جائز ہے؟ اگر جنازہ اٹھانے والے اور موجود ہوں تب اجرت لینا جائز ہے. یعنی اگر جنازہ اٹھانے والے بہت سے بندے ہیں اور لوگ مخصوص کر دیے جاتے ہیں کہ یہی لوگ جنازہ اٹھائیں گے, اس کے علاوہ کوئی نہیں اٹھائے گا, تو ان کو اجرت دی جا سکتی ہے. یہ صرف احتیاطاً انہوں نے مسئلہ ذکر کیا, ایسے ہوتا نہیں ہے. جنازہ اٹھانے والے نے اجرت لے لی تو اسے جنازہ اٹھانے کا ثواب ملے گا. حدیث شریف میں جنازے کے ساتھ چلنے کا ثواب اس کے لیے ہے جو اجرت نہ لے, یعنی جو اجرت نہیں لیتا اس کے لیے ثواب ہے. اگر اس نے اجرت لے لی تو اسے کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا. جنازے کے ساتھ چلنا افضل ہے یا نفل پڑھنا؟ تو میت اگر پڑوسی یا رشتہ دار یا کسی نیک شخص کی ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا نفل پڑھنے سے افضل ہے, کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے. تو نفل کا اپنا درجہ ہے, فرض کفایہ کا اپنا درجہ ہے. تو اگر کوئی پڑوسی ہے, رشتہ دار ہے یا کوئی نیک آدمی ہے تو اس کے جنازے میں جانا ضروری ہے, نفل پڑھنے سے یہ چیز افضل ہے. اب اسے جو شخص جنازے کے ساتھ گیا وہ نماز جنازہ پڑھے بغیر واپس آ سکتا ہے, اس سے نماز پڑھے بغیر واپس نہیں آنا چاہیے. جنازہ اگر ہے تو اسے جنازہ پڑھے بغیر واپس نہیں آنا چاہیے. لیکن اس میں ایک صورت ہے کہ جنازہ جو پڑھا رہا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور جس کا جنازہ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. مثلا ہمارا ذاتی عمل ہے, مثلا اگر غلطی سے کوئی اہل حدیث کھڑا ہو بھی جاتا ہے یا کوئی دیوبندی امام کھڑا کر دیا جاتا ہے, ہم صفوں میں بھی کھڑے ہو تو ہم نکل آتے ہیں باہر, ہم نہیں ہچکچاتے اس چیز سے, کیونکہ جب وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں, جب وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری تقلید کو جو ہے وہ ایک مشرکانہ فعل کہتے ہیں, تو ہم مشرک ان کے نزدیک ٹھہرتے ہیں, تو ہم ان کے پیچھے کیوں نمازیں پڑھتے رہیں؟ جب وہ ہمیں مشرک مانتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ نمازیں پڑھنے کی اور ان کی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ کرنے کی. ان کے پیچھے جو ہے وہ ہماری نماز, کم از کم میرا جو موقف ہے وہ اس حوالے سے بڑا شور شاٹ اور سیدھا سیدھا ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی. حالانکہ جو صلاۃ ہے, صلاۃ و خلف کل بر و فاجر جائز, کہ جو فاجر اور فاسق ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. لیکن عقائد کے جو فاسق اور فاجر ہیں ان کے پیچھے میرا کم از کم دل مطمئن نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, تو اس چیز کو بھی دیکھیں. مثلا جنازہ جس کا ہے, جو بندہ مرا ہے وہ کٹر شیعہ تھا, گستاخ تھا, تو اس کا بھی جنازہ پھر ہم لوگ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, جاتے ضرور ہیں, اگر کوئی رشتہ دار ہے چلے گئے واسطے, جو کہتے ہیں جی ایک ہمدردی کے تحت, انسانیت کے تحت, لیکن جنازہ ہم کبھی بھی نہیں پڑھیں گے. یہ ہمارا شروع سے طریقہ کار ایک موقف ہے ہمارا, سیدھا سب کو پتا ہے کہ یہ جائیں گے بالکل کھڑے ہو کے واپس آ جائیں گے, انہوں نے پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اپنی پوزیشن کو ہمیں واضح کرنا چاہیے, تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح کے یا کس لیول کے لوگ ہیں, تو یہ بھی چیز واضح ہونی چاہیے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنازہ کسی اپنے کا ہے, مثلا جو بالکل صحیح العقیدہ آدمی ہے, گستاخ نہیں ہے کسی کا, تو اس کا نماز جنازہ پڑھے بغیر واپس نہیں آنا چاہیے. کیا جنازہ پڑھ کر دفن کرنے سے پہلے واپس آ سکتا ہے؟ اولیاء میت سے اجازت, جو اولیاء میت ہیں ان سے اجازت لے کے واپس آ سکتا ہے. یعنی دفن کرنے سے پہلے اگر وہ واپس آنا چاہے, تو جس طرح لوگ ملتے ہیں جنازہ رکھ کے ادھر ہی,
جناب جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے تو لوگ ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، تو وہ ایک اجازت بھی ہوتی ہے کہ ہم آپ سے مل چکے ہیں تو ہم واپس جانا چاہتے ہیں، یہی مطلب ہوتا ہے اس کا، تو آپ جا سکتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ نہیں آپ ٹھہریں تو پھر آپ کو جو ہے وہ دفن کرنے تک ٹھہرنا پڑتا ہے۔ کہتا تو کوئی نہیں، اتنے غم میں لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کہتے، جو بہت قریبی ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، جن سے محبت کا ان کو اظہار یا احساس ہوتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ رک جانا، میری تسلی کے لیے ٹھہر جانا، تو پھر لوگ ٹھہر جاتے ہیں۔ تو کیا دفن کرنے کے بعد بھی واپس ہونے کے لیے میت کے ولی سے اجازت ضروری ہے؟ پھر اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب دفنا دیا تو پھر کوئی اجازت نہیں ہے، جب دفنا دیا تو پھر اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اصل مسئلہ اخلاقیات یہی ہے کہ اجازت لی جائے اور پھر جو ہے وہ واپس آیا جائے۔ تو یہ آج کے چند مسائل تھے جن کو آپ نے سنا، سماعت کیا، تو انشاءاللہ آگے ہم جو ہے وہ بڑھیں گے، مزید ان مسائل کو سمجھیں، ان مسائل کو پرکھیں، ان مسائل کو اپنی زندگی پہ جو ہے وہ لاگو کریں، اور خاص کر وہ مسائل جو مرد حضرات سے متعلقہ ہیں، اپنے جو مرد حضرات ہیں، والد صاحب ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، یا اپنے جو ہے وہ بھائی ہیں یا کزنز ہیں، ان کو آپ یہ لازمی یہ مسائل سے آگاہ کریں، بے شک ڈائریکٹ نہ صحیح، کسی انڈائریکٹ طریقے سے بھی آپ ان کو آگاہ کر سکتے ہیں، یہ مسائل بتا سکتے ہیں، ان کو یہ پیج تصاویر یہ بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس طرح مسئلہ جو ہے وہ ہے اور ہم کس طرح غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کا لیکچر یہیں تک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔